ناظرین، تاریخ کبھی سیدھی لکیر میں نہیں چلتی۔ تاریخ کا سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ قومیں اور خطے کبھی بھی تنہائی میں ترقی نہیں کرتے۔ ہر بڑی تبدیلی کے پیچھے طاقتوں کا ٹکراؤ، مفادات کی جنگ اور جغرافیہ کی مجبوری چھپی ہوتی ہے۔ ایران کے صدر کا پاکستان آنا اسی تاریخی تسلسل کا حصہ ہے جس میں یہ خطہ ہمیشہ بڑی عالمی سیاست کا مرکز رہا ہے، کبھی شاہراہ ریشم کے طور پر تو کبھی سرد جنگ کے بفر زون کے طور پر، اور آج توانائی و تجارت کے نئے کوریڈورز کے طور پر۔ یہ دورہ صرف موجودہ سفارتکاری نہیں بلکہ ایک ایسے خطے کی یاد دہانی ہے جو صدیوں سے عالمی طاقتوں کے لیے اہم رہا ہے۔ آج کی عالمی سیاست میں امریکہ کا کردار اب بھی مرکزی ہے، لیکن انداز بدل چکا ہے۔ اب امریکہ براہ راست کنٹرول کے بجائے اسٹریٹجک انفلوئنس کی پالیسی پر چل رہا ہے۔ جنوبی ایشیا میں اس کی بنیادی ترجیح بھارت ہے، جسے وہ چین کے مقابلے ایک لمبے عرصے کی معاشی اور عسکری طاقت کے طور پر دیکھتا ہے۔ لیکن پاکستان کے بارے میں امریکہ کی پالیسی مکمل طور پر ختم نہیں ہوئی، وہ اسے ایک جیو اسٹریٹجک ریزرو اسٹیٹ کے طور پر دیکھتا ہے، یعنی ایسا ملک جو کسی بھی بڑے بحران میں دوبارہ اہم ہو سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امریکہ نہ پاکستان کو مکمل طور پر چھوڑتا ہے اور نہ ہی مکمل طور پر اپنے قریب لاتا ہے۔ یہ ایک غیر واضح مگر مسلسل توازن کی پالیسی ہے۔ ایران اس وقت ایک ایسے دور سے گزر رہا ہے جہاں اس پر اقتصادی پابندیاں، علاقائی دباؤ اور مغربی سیاسی تنہائی موجود ہے۔ ایسے میں پاکستان ایران کے لیے 3 وجوہات سے اہم ہے۔ پہلا، جغرافیائی راستہ، خلیج سے باہر نکلنے کا واحد زمینی دروازہ، توانائی اور تجارت، گیس، بارڈر ٹریڈ اور ممکنہ پائپ لائن منصوبے۔ اور تیسرا، سفارتی توازن، ایک ایسا ہمسایہ جو امریکہ، چین اور خلیج سب سے بات کر سکتا ہے۔ ایران کے لیے پاکستان کوئی آپشن نہیں بلکہ ایک ضرورت بنتا جا رہا ہے۔ پاکستان کی اصل طاقت نہ صرف اس کی فوجی صلاحیت ہے اور نہ ہی معیشت، بلکہ اس کا جغرافیہ ہے۔ یہ وہ خطہ ہے جو چین کو بحیرہ عرب تک رسائی دیتا ہے، ایران کو جنوبی ایشیا سے جوڑتا ہے، وسطی ایشیا کو سمندری راستوں سے ملاتا ہے اور خلیج کو زمینی تجارت کے قریب لاتا ہے۔ دنیا میں بہت کم ممالک ایسے ہیں جو بیک وقت اتنے کوریڈور فنکشنز رکھتے ہیں، اسی لیے پاکستان کو اکثر جیو پولیٹیکل ہنج اسٹیٹ کہا جاتا ہے، یعنی وہ ملک جس پر کئی طاقتوں کا توازن گھومتا ہے۔ عام تجزیوں میں یہ بات نظر انداز ہو جاتی ہے کہ امریکہ اور چین دونوں پاکستان کو مکمل طور پر ایک دوسرے کے حوالے نہیں کر سکتے۔ ایران اور خلیجی ممالک پاکستان کو مکمل طور پر نظر انداز نہیں کر سکتے۔ پاکستان کی اہمیت کم یا زیادہ نہیں ہوتی، صرف اس کی یوٹیلٹی بدلتی رہتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان ہمیشہ عالمی سیاست میں ریلیونٹ بٹ انسٹیبل ریلیونس رکھتا ہے۔ اگر تاریخ پر نظر ڈالیں تو یہی خطہ ہمیشہ بڑے عالمی نظاموں کا حصہ رہا ہے۔ شاہراہ ریشم کے دور میں تجارت کا مرکز، برطانوی دور میں اسٹریٹجک بفر زون، سرد جنگ میں سوویت یونین اور امریکہ کے درمیان لائن آف ڈیفنس، اور آج چین امریکہ مقابلے میں ٹرانزٹ اور انرجی کوریڈور۔ یہ تسلسل بتاتا ہے کہ پاکستان اور ایران کا خطہ ہمیشہ گلوبل انٹرسیکشن زون رہا ہے۔ آنے والے 5 سے 10 سال میں خطے میں 3 بڑے رجحانات ابھر سکتے ہیں۔ توانائی کوریڈورز کی سیاست، ایران، پاکستان اور ممکنہ طور پر وسطی ایشیا کے درمیان گیس اور بجلی کے منصوبے دوبارہ اہم ہوں گے۔ چین کا اثر مزید مضبوط ہوگا۔ سی پیک اور علاقائی رابطے پاکستان کو چین کے لیے مزید مرکزی بنا سکتے ہیں۔ امریکہ کا سلیکٹیو انگیجمنٹ، امریکہ پاکستان کے ساتھ مکمل فاصلے پر نہیں جائے گا بلکہ ضرورت کے مطابق تعلق رکھے گا۔ اصل سوال یہ نہیں کہ ایران کا صدر پاکستان کیوں آیا، اصل سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان اس بدلتی ہوئی عالمی سیاست میں صرف ایک گزرگاہ رہے گا یا وہ اس گزرگاہ کو اپنی طاقت، معیشت اور اثر و رسوخ میں بدلنے میں کامیاب ہوگا، کیونکہ تاریخ میں وہی قومیں یاد رکھی جاتی ہیں جو جغرافیہ کو تقدیر نہیں بلکہ حکمت عملی میں بدل دیتی ہیں، اور یہی وہ لمحہ ہے جہاں پاکستان کے سامنے صرف ایک موقع نہیں بلکہ ایک امتحان بھی ہے۔ ناظرین، مزید ایسی خبروں کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے، ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔